فرمایا ایمان لے آؤ، محمد کا کلمہ پڑھ لو،
لیکن اگر محمد کا کلمہ پڑھ لیتے تو پھر سرداریاں جانے کا خطرہ تھا. ابو جہل نے اپنے اس ساتھ جو بدر کے میدان میں بندہ تھا اس کا کمانڈر پچھلے جمعے کو عرض کی تھی کہ اس سے کہا تھا کہ مجھے پتا ہے جانتا ہوں چھپ چھپ کے تلاوت اسی لیے سنتا رہتا ہوں مجھے پتا ہے محمد سچ بولتا ہے اس کی زبان سے کبھی غلط بات نہیں نکلی ہے. ہم نے خود کے اس کے نعرے لگائے ہیں کہ یہ سازش بھی ہے امانت دار بھی ہے یہ سچ بولنے والا بھی ہے امانتوں کی پاسداری کرنے والا بھی ہے. کہا پھر ابو جہل کلمہ کیوں نہیں پڑھتا بدر کا میدان لگا کے یہاں پہ مقابلہ کرنے کے لیے کیوں آ گیا ہے؟ اس نے کہا تھا اگر کلمہ پڑھ لوں تو پھر مجھے سردار کون کہے. اب آبے جب کا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے کے حدود میں حرم کے حدود میں کھڑے ہو گئے ان کو کفار مکہ کو باز و نصیحت کرنے لگے. فرمایا آ جاؤ جس رستے کے اوپر تم چل رہے ہو جس انا کے بت کی پیروی تم کر رہے ہو یہ انا کا بت تمہیں جہنم کے اندر لے جائے گا. اور میرے آقا کی غلامی اختیار کر لو یہاں دنیا بھی جنت بن جائے گی کل بروز محشر بھی اللہ جنت عطا فرما دے گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے یہ پیغام دیا ابو جہل عتبہ و شیبہ انہوں نے جب دیکھا کہ ابو بکر مکے کے حرم میں کھڑا ہو کر اور ایک بات یاد سونے کی بولی بھی بڑی میٹھی ہے سونے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے لبوں سے نکلنے والے جملے بھی بڑے دل پہ اثر انداز کرتے ہیں اور سونے کا غلام جب گفتگو کر رہا ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان جملوں کو اگلوں کے دلوں پہ اثر انداز کر دیا کرتا ہے. ابو جہل اور شیبہ نے دیکھا اگر مکے والوں نے اس کا پیغام سن لیا اگر مکے والوں تک اس کی باتیں پہنچ گئیں تو آدھے سے زیادہ مکے والے محمد کا کلمہ پڑھ کے اس کے غلام بن جائیں گے. کہا اب کیا کیا جائے پوری قوت لگائی پوری طاقت لگائی زبان بند کروانے کی لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا یہ کہہ رہے ہو کہ تم تو طاقت لگانے کی بات کر رہے ہو اگر میرے جسم سے جان نکال بھی دو میں پھر بھی حضور کے نغمے پڑھتا رہوں گا. جب انہوں نے پورا کا پورا زور لگا لیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہونے کا نام نہیں لے رہے. جتنا وہ آفریں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا وہ لالچ دینے کی کوشش کر رہے ہیں جتنا وہ آواز کو دبانے کی کوشش کر رہے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بلند آواز سے آقا کریم علیہ السلام کے نغمے پڑھ رہے ہیں. آخر تنگ آ کے ابو جہل نے کہا اس طرح نہیں مانے گا ایسا کرو تشدد کا راہ اختیار کرو. کیا کرو تشدد کا راہ اختیار کرو مارو پیٹو اسے مارو پیٹو ڈنڈے اٹھا دو سرچوں اٹھا دو مارو پیٹو. تو یہ باتوں کی نشانی ہوتی ہے جب وہ اور کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا اسے نظر آ جاتا ہے نا کہ آپ کے سامنے والا جو ہے وہ حق پہ ہے. دلیل سے بات اگر کرنے جاؤں گا تو میں ہار جاؤں گا تو وہ پھر ڈنڈا اٹھا کے تشدد سے راہ اختیار کر دیا کرتا ہے. خیر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنا شروع کیا اتنا مارا لہو لوہان کر ڈالا. آپ ظاہری طور پر اپنے ہوش گنوا بیٹھے مدہوش ہو گئے بے ہوش ہو گئے. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کے گھر لایا گیا مرہم پٹی کی گئی. جب آپ ہوش میں آئے کافی دیر کے بعد آپ ہوش میں آئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کہنے لگی اے صدیق بتانا تیرے زخم کیسے ہیں تجھے درد کی شدت محسوس تو نہیں ہو رہی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے والدہ اپنے زخموں اپنے دردوں کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤ جس سونے کے میں نغمے پڑھ رہا تھا وہ سونا کس حال میں ہے. میں اپنے دردوں کے بارے میں اپنی تکلیف کے بارے میں اپنے غموں کے بارے میں بعد میں بتاؤں گا پہلے یہ بتاؤ نا وہ جس سونے کے میں ترانے پڑھ رہا تھا جس سونے کا میں ذکر کر رہا تھا جس سونے کے میں نغمے پڑھ رہا تھا وہ جس سونے کی خاطر میں نے اتنی تکلیف برداشت کی ہے وہ سونا کس حال میں ہے. والدہ کہنے لگی تیرا جسم جو ہے وہ زخموں سے چور چور ہے تیرا بدن زخموں سے چور چور ہے تجھے پورے جسم پر زخم لگے ہوئے ہیں بے ہوشی کے
शर्मावे अद्धी राती वे दिन चढ़ावे निकाले हटावे जे सोना हाथ फुला फुला तो बद जावे आजम एडा सोना माए सानू किधरे नजर न आवे। और मैं तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ इससे हसीना जमील हमने कायनात में कोई देखा ही नहीं, इससे बढ़ के सोना कोई देखा ही नहीं है। तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि इससे बढ़कर सच्चा कोई देखा ही नहीं है। तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि इससे बढ़कर गमखार कोई देखा ही नहीं है। तज़किरा इसलिए कर रहा हूँ कि इससे बढ़कर लजपाल कोई देखा ही नहीं है। यमामा बिन साद सरदार था, बहुत बड़ा कबीले का, बहुत बड़ा सरदार। जब उसे पता चला ना पैदल पे जोक दर जोक लोग मोहम्मद का कलमा पढ़ के मोहम्मद का दीन कबूल करते जा रहे हैं, तो उसने अपने कबीले वालों को इकट्ठा किया और कहने लगा, कबीले वालों, अगर मैं कोई बात कहूँ तो तुम मानोगे? अगर मैं कोई बात कहूँ तो तुम मानोगे? बरादरी हक के लिए करती हो उसकी बात माननी चाहिए, लेकिन अगर बरादरी बातें के लिए करती हो तो फिर उसकी बात रद्द करनी चाहिए। इकट्ठा किया, कहा कबीले वालों, अगर मैं कोई बात करना चाहूँगा जी सरदार बोलो, जो कहोगे मानेंगे। अब उसने कहा, अगर मैं इन्हें इजाजत दे देता हूँ मदीने जाने की और मोहम्मद का दीदार करने की, तो जो जाता है देखता है दीदार करता है वो दीवाना हो गया रह जाता है, कलमा पढ़ के गुलामी इख्तियार करेगा, वापस आने का नाम ही नहीं लेता। अगर वापस आ भी जाता है तो यहाँ आकर फिर उसके तज़किरे शुरू कर देता है। तज़किरे सुन के कई और जो है वो उनके दिल में रग़बत पैदा हो जाती है। कहने लगा, खुदा, जिस खुदा को हम मानते हैं, जिसके सामने हम सजदारे होते हैं, वो जिंदा माबूद। कहने लगा, उसकी कसम, अगर मुझसे पूछना चाहो तो नाऊज़ बिल्लाह माअज़ल्लाह, मेरे नज़दीक इस्लाम से ज्यादा नापसंदीदा दीन कोई नहीं। कहने लगा, मोहम्मद से ज्यादा माअज़ल्लाह बदसूरत मेरे नजदीक कोई है ही नहीं, और उनके शहर से ज्यादा नापसंदीदा शहर कोई मेरे नजदीक है ही नहीं। लिहाजा अगर कोई उनके शहर में जाएगा या उनका दीन कबूल करेगा या उन्हें देख के आएगा तो फिर वो वहीं पे रहेगा, उसे यहाँ आने की इजाजत नहीं दी जाए। अगर यहाँ आ जाएगा तो उसे मार डाला जाएगा। दीगर कई मौके पे उसने बहुत सारे सहाबा किराम को शहीद किया, बड़ा सताया मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम। आका करीम अलैहिस्सलाम सहाबा किराम को खुदा फरमाया, साहबा जहाँ पे मिल जाए कत्ल कर डाला, जहाँ मिल जाए। बड़ा तंग किया है उसने, मजाक उड़ाता है, बड़ा तंग करता है और बड़े नाज़ेबा अल्फाज कहता है, जहाँ मिले उसे कत्ल कर डालना है। अहबाबे निकार सहाबा किराम तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम के इशारे अमर के ऊपर जाने कुर्बान करने के लिए तैयार रहा करते थे। जब हुक्म मिल गया कि यमामा बिन साद जहाँ मिले उसे कत्ल कर डालना है, उसे मार डालना है, सहाबा किराम इस तकदो में एक कह रहा है मुझे मिल जाए तो मैं मारूंगा, दूसरा कह रहा है मुझे मिल जाए तो मैं मारूंगा। आज माजरत के साथ हमारा मेयार ये है कि हम इस काम में एक दूसरे से सरबत लेने की कोशिश करते हैं कि फलाने की एक कोठी है तो मेरी दो हो जाए, फलां की दो है तो मेरी तीन हो जाए, फलां के पास बाइक है तो मेरे पास गाड़ी हो जाए, उसके पास गाड़ी है तो मेरे पास उससे महंगी वाली गाड़ी हो जाए। लेकिन सहाबा किराम ने फरमाया, सहाबा किराम का तर्ज़ अमल ये था कि वह दुनियादारी के कामों में सबकत लेने की कोशिश नहीं किया करते थे, बल्कि दीन के कामों में और नेकी के कामों में सबकत ले जाने की कोशिश किया करते थे। सहाबा किराम तलाश कर रहे, उधर से भी पैगाम पहुंचा कि मोहम्मद के गुलाम जानते सारे ही थे कि
تھوڑے ضرور ہیں مگر ان کی طاقت کا عالم یہ ہے، ان کی جرت اور ان کی بہادری کا عالم یہ ہے، یہ 313 ہوں تب بھی ہزاروں کے مقابلے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ جب سے پتا چلا کہ محمد کے غلام مجھے تلاش کر رہے ہیں، اب اس نے بھیس بدلا، حلیہ بدلا، حلیہ بدل کے گھر سے نکلا، صحابہ کرام کے ہتھے چڑھا، پہچان نہ ہو سکی، شاید رب کی حکمت کچھ اور تھی، پہچان نہ ہو سکی، صحابہ کرام نے پکڑا، شک کی بنیاد پر حضور کے دربار گوہر میں پیش کیا، فرمایا یا رسول اللہ شخص کو پکڑا ہے، صبح یہ لگتا ہے کہ یہی یمامہ بن اسد ہے لیکن پہچان نہیں ہو پا رہی، آپ تشریف لائیے دیکھیے، اگر یہی یمامہ بن اسد ہے تو اس کی گردن اڑانا ہمارا کام ہے۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ اگر وہاں پہ قتل کر کے آ جاتے تو تمہارا معاملہ تھا، ہمارے دربار میں جب کوئی آ جائے تو پھر ہمارا معاملہ ہوا کرتا ہے، اور میں وہاں قتل کر کے آ جاتے تو تمہارا اپنا سلسلہ تھا، ہمارے دربار میں کوئی آ جائے تو پھر دشمن آ جائے تو اسے ہم اسے بھی پناہ عطا فرما دیا کرتے ہیں، اور میں اب یہ ہمارے دربار میں آ گیا ہے، اب اس کے ساتھ ہم لکھیں گے حضور تشریف فرما ہوئے، دیکھا یہی اماموں کے مثال ہے، نکاح نیچے کی ہوئی ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی اسے قید کرو، قید کر دیا گیا، حضور تشریف فرما ہوئے، فرمایا یمامہ سنا کیا کہنا چاہتا ہے، کوئی تیری ڈیمانڈ ہو، کوئی تیرا مطالبہ ہو، وہ آگے سے مغروری کے انداز میں، سردار تھا نا ایک قبیلے کا، مغروری کے عالم میں کہنے لگا اگر مجھے قتل کرو گے تو میں کسی دوسرے قبیلے سے نہیں ہوں، قتل کرو گے تو قتل کر دیے جاؤ گے، میرے قبیلے والے آ جائیں گے تمہیں بھی قتل کر ڈالیں گے، کہا اچھا اور کوئی بات، اگر فدیہ لیتے ہو تو جہاں پہ 10 روپے فدیہ دیا جاتا ہے میں 20 دینے کے لیے تیار ہوں، جہاں 20 دیا جاتا ہے میں 40 دینے اتنا فدیہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور ہاں اگر احسان کر کے چھوڑ دیتے ہو تو نسلی بندہ ہوں، ساری زندگی احسان مند رہوں گا، احسان فراموش نہیں کروں گا بلکہ احسان مند رہوں گا، میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا یمامہ تیری یہی باتیں ہیں، کہا یہی باتیں ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ قتل کرو گے قتل کر دیے جاؤ گے، اگر فدیہ لینا چاہو تو دگنا فدیہ دوں گا، اگر احسان کر کے چھوڑ دیتے ہو تو ساری زندگی احسان کو یاد رکھوں گا، احسان کا بدلہ احسان کے ساتھ دوں گا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا تو نے 3 باتیں کہی ہیں، تیری تینوں کی تینوں باتیں ٹھیک ہیں، اور میں ایک بات کہتا ہوں تو اگر مان لے، آپ بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں، اور میں تیری تینوں باتیں ایک طرف میں صرف اتنا کہتا ہوں ذرا نظروں کو اٹھا کے میرے چہرے کا دیدار کر لے، اور میں تو نے 3 باتیں کہی ہیں، نہیں کہی بات کہتا ہوں، ذرا نظریں اٹھا میرے چہرے کا دیدار کر، 3 راتیں گزری، یہی اس کے مطالبات، حضور نے بھی وہی فرمایا ذرا نظریں اٹھا میرے چہرے کا دیدار کر، لیکن وہ کہتا نہیں یہ میں کبھی نہیں کروں گا، یہ میں کبھی نہیں کروں گا، بعض اوقات بندے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے لیکن بندہ مجبور اس لیے ہوتا ہے کہ یار اگر میں نے یہ کام کر دیا تو اتنے بطنوں کے درمیان میں نے ایک بات کی تھی، پھر میری ناک جو ہے وہ کٹ جائے گی، عزت کا انا کا مسئلہ ہے، کہا یہ نہیں کروں گا، میرے اور آپ کے محبوب کریم علیہ السلام لچپالی کی بات کر رہا ہوں، لچپال کتنے ہیں، اور میں صحابہ سے بولوں کہ یہاں رہنا چاہے اس کی مرضی ہے، چلا جانا چاہے اس کی مرضی ہے، کوئی اس کے درمیان اس کے رستے میں رکاوٹ نہیں بنے گا، اگر یہ رہنا چاہے تو یہ 3 دن اور 3 راتیں رہا ہے، ہم نے اس کا خیال کیا ہے، اگر جانا چاہے تو پہلے میں نے کہا تھا اسے قتل کر دینا ہے، لیکن اب اگر جانا چاہے تو اسے روکے گا کوئی نہیں، جب رسیاں کھولی گئی نا اس نے باغ لگا دیا، بھاگنے لگ گیا، کچھ دور فاصلے پہ گیا، دل میں خیال آیا کہ ماں 3 دن تک وہاں رہا ہے تو تو ٹاپ کا دشمن ہے، ٹاپ کی مخالفت کرنے والا ہے، بڑھ چڑھ کے تو نے مخالفت کی ہے، پھر جب 3 دن تو وہاں رہا ہے تو انہیں کہتا رہا کہ اگر قتل کرو گے قتل کر دیے جاؤ گے، دھمکیاں دیتا رہا، ان کے گھر میں ان کو دھمکیاں دیتا رہا، تیری دھمکی کا جواب ایک مرتبہ بھی انہوں نے یا ان کے غلام کسی نے دھمکی کے ساتھ نہیں دیا، انہوں نے آفر کی
سارے مکے اور مدینے میں یہی مشہور تھا. یہ سرکاری چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے معاملات یار تو انہیں خبریں دیتا رہا. سارے زمانے میں مشہور ہے کہ یہ لالچی ہے، لیکن اس نے لالچ دیا اور انہوں نے لالچ کو پورا نہیں کیا. تیسری بات تم نے کہا احسان کر کے چھوڑ دو. احسان تو اب بھی کیا ہے، تو نے کہا تھا احسان کر کے چھوڑ دو، اس کے باوجود احسان تو انہوں نے کیا ہے. لیکن جب چلنے لگا ہے ہوتا یہ ہے کہ بندہ جب چھوڑتا ہے تو دو چار سناتا ہے، تو ایسا ہے ویسا ہے فلاں ہے یہ ہے وہ ہے، بہت ساری باتیں سنانے کے بعد کہتا ہے میں آج تجھے چھوڑ رہا ہوں، آئندہ آج تیرے ساتھ میں دیکھی جائے. تو تجھے چھوڑ تو دیا ہے، احسان تو کر دیا ہے، لیکن احسان جتایا نہیں. جب ماما ذرا اب تو دور آ گیا ہے، وہاں ہوتا تو شاید معاملات کچھ ایسے ہو جاتے ہیں. اب تو دور آ گیا ہے، پیچھے پلٹ کے دیکھ تو صحیح، جس نے تیرے اوپر اتنی مہربانیاں کی ہیں وہ سونا دکھتا کیسا ہے. اب آبے جی کا جب یہ ماما بن عثمان نے پیچھے پلٹ کے دیکھا، دیکھنے کی دیر تھی. پہلے اس طرف بھاگ رہا تھا، اب واپس جس طرف سے بھاگ کے آیا تھا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کاشان انور کی طرف دوڑ لگا دی. پوچھنے والے کسی نے پوچھا یا ماما تو آزادی کے بعد رہائی کے بعد اپنے گھر جانا چاہتا تھا، واپس دوڑ کے واپس بھاگ کے اس قید خانے کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ یا ماما بن عثمان کہنے لگا پہلے دیکھا نہیں تھا، اپنے گھر کی پڑی تھی، اب دیکھ لیا ہے سونے کے گھر کی پڑ گئی ہے. کیا مطلب؟ وہ کہنے کا پہلی نظریں لٹ لے سانو تیرے حال سنگارا، قاتل نین تے کنڈل زلفاں بیاں دوروں مارن مارا، کسے نو کول نہیں پھڑکن دیتا تیرے حسن سے پہرے دارا. اور یہ ماما کہنے لگے ہی گئی کلا میں نوازاں کتے قتل ہو گئے ہزارا. دیکھا نہیں تھا تو دور جانے کا دل کر رہا تھا، اب دیکھ لیا ہے تو دل میں یہ تمنا پیدا ہو گئی ہے ساری زندگی سونے کے قدموں میں گزار کے سونے کے قدموں سے قربان ہو جانے کا دل کر رہا ہے. اب